نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تو بہت اوپر کی بات ہے. میں آپ کو اپنا ایک بات بتاتا ہوں. علم غیب تو حضور کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمایا. بھئی بس بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کا علم ذاتی ہے، نہیں، یہ ہم نہیں کہتے. ہاں، حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمائے. اللہ نے حضور کے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، سمندر عطا فرمائی ہیں. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. آج سے 25-30 سال پرانا واقعہ، حضور کے غلاموں کا جو ان سے حضور داتا گنج بخش. میں ہر جمعرات کو جایا کرتا حاضری دینے. میں ایک دفعہ حضور داتا صاحب گیا. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. یہ تو ان کی بات ہے جن کے لیے یہ کائنات اور یہ بزم سجائی گئی ہے ساری جو چیزیں. میں حضور داتا گنج بخش گیا تو مغرب کا وقت تھا. وہاں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی. وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئے. مغرب کا وقت آ کے میرے پاس بیٹھ گئے اور میرے پاس بیٹھ کر انہوں نے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا مجھے آپ کا چہرہ اچھا لگا ہے. اچھا، ان کا بھی چہرہ بڑا مبارک چہرہ تھا. میں نے کہا کہ مجھے آپ کا بھی چہرہ بہت اچھا لگا ہے. آپ کا چہرہ تو اچھا، باتوں میں ابھی اذان میں تھوڑا سا ٹائم تھا، 2-4 منٹ 5 منٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا آپ کہاں اپنا ایڈریس دے دیں، آپ کہاں سے آئے. انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ایک قلم نکالا اور اس کے اوپر اپنا نام اور ایڈریس لکھ دیا. اچھا، میں نے وہ ویسے ہی بند کر کے جیب میں رکھ لیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا ایڈریس کیا ہے. میں نے وہ ویسے ہی بند کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے علم غیب جون سے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیروں کو، بلکہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے در کے فقیروں کو، دہلیز پر بیٹھنے والوں کو عطا کی ہے. تو میں نے وہ کاغذ ان سے لیا. میں نے کہا اپنا نام اور اپنا پتہ لکھ دیں، شاید کبھی زندگی میں ملاقات ہی ہو. انہوں نے لکھ دیا. میں نے وہ بند کیا کاغذ اور اپنی جیب کے اندر رکھ لیا، ویسٹ کوٹ کے اندر اپنی جیب میں رکھ لیا. اس کے بعد میں گھر چلا گیا، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے. اچھا، گھر جا کر جب میں نے مجھے یاد آیا تو میں نے وہ کاغذ نکالا. اب جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ کوئی نہیں. یا اللہ، یہ کدھر گیا؟ کاغذ تو میں نے یہاں رکھا تھا. سارا تلاش کیا، کاغذ نہیں، کاغذ گم. چلو جی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد ایک دن میرے دل میں ایک بات آئی. میں نے کہا یار کیوں آج صبح کا وقت تھا. میں نے کہا کیوں آج شام کو حضور داتا صاحب چلتی ہیں. تو چل کے جہاں ملاقات ہوئی تھی انہی سے عرض کرتے ہیں حضور داتا صاحب سے کہ حضرت وہ 6 مہینے پہلے آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کس شہر سے آئے تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا پتہ کیا تھا. انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر مجھے اپنا نام اور پتہ لکھ کے دیا تھا، وہ میرے سے گم ہو گیا. بعض لوگ زندگی میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ بعض چہرے ایسی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو کشش ہوتی ہے، اور بعض چہرے ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو نفرت ہوتی ہے. بعض چہروں سے آپ کو محبت ہوتی ہے. بعض چہروں جیسے حدیث میں آیا، بعض چہروں کو دیکھیں کہ اللہ والوں کی کہ اللہ کے ولی کی ایک پہچان
کہ بعض چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اب بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان یاد آ جاتا ہے۔ تو اب قرآن کی آیات کے اور احادیث کے اندر وہ میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اب 6 مہینے کے بعد یار ان سے ملنا چاہیے۔ خیر اب میرے پاس نہ وہ کاغذ تو اسی دن گم ہو گیا تھا، راستے میں کہیں گر گیا تھا۔ اب 6 مہینے بعد میں حضور داتا گنج بخش چلا گیا، عصر کے وقت پروگرام بنایا، غسل کیا اور عصر کے وقت داتا صاحب۔ اب وہاں جا کے نا میں بیٹھ کے جالی مبارک کے سامنے، اب میں دل ہی دل میں نا، دل کے اندر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور 6 مہینے پہلے آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو ان سے کیسے ملیں؟ ان کا تو پتہ نام اسی دن گم ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ پنجاب سے تھے، سندھ سے تھے، کہاں سے آئے تھے، تو لاہور سے تھے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں نے عرض کیا، دل ہی دل، آواز کے ساتھ نہیں کہ کوئی بندہ پاس بیٹھا ہو تو میری بات سن لے، دل کے اندر اب میں سوچ رہا ہوں حضور کچھ مہربانی فرمائیں، کیا کریں؟ اتنے میں نہ پھر میں نے دعا مانگی۔ اچھا مغرب کی اذان ہونے والی تھی، میں مسجد میں چلا گیا، اور مسجد میں جا کے نا تو آپ نے دیکھا حضور داتا صاحب کی مسجد، کون کون گیا وہاں پر؟ الحمدللہ ساری گئی ہوں گی۔ تو وہ میں مسجد میں چلا گیا، تو اب مسجد میں جا کے نا میں سامنے جو اندر پلر تھا نا، بجائے وہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے میں حضور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو جتنی دیر اذان نہیں ہوتی مزار شریف کی زیارت ہی کرتی ہیں۔ تو قریب ہی نا میرے جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، اتنا نزدیک ہی نا ایک بابا بیٹھا ہوا، چھوٹے سے قد کا، پٹھانوں والی شیشے والی، اس نے شیشوں والی وہ جو سی ٹوپی ہوتی ہے وہ اس نے پہنی ہوئی تھی، اتنی سی اس کی داڑھی تھی، بالکل اتنی سی اس کی داڑھی تھی، اتنا سا اس کا قد تھا، اتنی سی داڑھی تھی، کالے رنگ کے کپڑے تھے، گرے کلر کے، اور مٹی پڑی ہوئی تھی کپڑوں کے اوپر، ہاتھ میں اس کے ایک جوتی تھی ٹوٹی ہوئی جوتی ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی تھی، سر پہ وہ ٹوپی تھی، وہ اس طرح بیٹھا ہوا سامنے، 3 بچے اتنے، وہ پاس ہی نا اس بابے کے آ کے نا کھڑے ہو گئے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بچے نے نا جلدی سے اس بابے کے وہ جو بزرگ تھے نا ان کے سر کے اوپر سے ٹوپی اتار لی اور ایک دم وہاں چلا گیا۔ وہ جو بابا جی تھے وہ غصے میں آ گئے، کہ میری ٹوپی دو میری، اور مسجد کے اندر اس کو برا بھلا کہنا، دوڑے، بوڑھے تھے اس کی طرف دوڑے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو دوسرا لڑکا وہاں چلا گیا، اس نے نا وہ ٹوپی اس کی طرف ایسے پھینک دی، وہ ٹوپی اس لڑکے نے کیچ کر لی۔ اب بابا جی اس کو چھوڑ کر اس لڑکے کے پیچھے، جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے وہ جو تیسرا لڑکا تھا اس کی طرف ٹوپی ایسے اچھال دی، اس نے ٹوپی کیچ کر لی۔ اب بابا جی اس کو چھوڑ کر اس تیسرے لڑکے کے پیچھے، اور یہ مسجد کے اندر اذان مغرب کی ہونے والی تھی، اور میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں یار ایک بزرگ کو یہ تینوں بچے، اتنے بچے تھے، 13 14 سال 15 سال کے بچے تھے، نوجوان ہی تھے، بچے تھے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنے میں نا باہر سے 3 بڑے داڑیوں والے پگڑیوں والے بندے، کیونکہ اذان ہونے والی تھی، اندر داخل لوگ ہو رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا انہوں نے ان تینوں بچوں کو پکڑ لیا، ادھر آؤ، ان بزرگوں کی ٹوپی واپس کرو۔ ٹوپی پکڑی اور ان کو شاید 1 2 لگائیں بھی یا نہیں لگائیں، میں بھول گیا ہوں، 30 سال پر، تو انہوں نے نا وہ ٹوپی ان بزرگوں کو دے دی، یہ لو بھی یہ ٹوپی آپ پہنو۔ خود وہ اگلی صف میں چلے گئے، وہ تینوں، وہ لڑکے بھی دوڑ گئے۔ اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اب وہ بابا جی نے وہاں سے اٹھے، ٹوپی پہن کے
تو آہستہ آہستہ نا سیدھا میری طرف آ رہی ہیں سیدھا. پہلے تو میں نے کہا شاید ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. چلتے 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 سیدھا یہ میں بیٹھا ہوں تو یہاں آ کے نا کھڑے ہو گئے. یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، 35 سال. اب مجھے کہتے ہیں اشارہ کیا، مجھے کہتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو اب میں اٹھ کر کھڑا ہوا نا تو مجھے گلے سے لگ گئے. کپڑوں پر ان کے مٹی، ٹوٹی ہوئی جوتی، وہ ٹوپی، اتنی سی داڑھی تو مجھے نا گلے سے لگا لیا. اور گلے سے لگا کر نا میرے کان کے اندر مجھے کہتی ہیں حضور داتا صاحب کے مزار کی طرف ایسے اشارہ کر کے نا، کیونکہ سامنے تو مزار تھا، میں اندر ہی تو بیٹھا ہوں. اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں حضرت داتا صاحب کو جو بات کہی ہے نا آپ نے، تو حضرت فرما رہے ہیں. حضرت کون؟ ہاں، داتا صاحب. حضرت فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، انہی قدموں کے اوپر بیٹھنا ہے، انہی قدموں کے اوپر بیٹھنا ہے، نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، یہیں بیٹھ جاؤ. جن بزرگوں کا آپ نے حضرت سے ذکر کیا ہے نا، حضرت فرما رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس کیا جائیں گے، ہم نے ان کو یہیں پر بلا لیا. اب بڑی عجیب و غریب بات تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اس وقت. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ بھئی میں نے تو کسی سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے. جا کر کوئی بندہ میری بات سنے، یا میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو تیسرا بندہ میری بات سن لے. یہی اچھا، اتنے میں اذان شروع ہو گئی مغرب کی. جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ایک دم رش جو ان سے اندر داتا صاحب کی مسجد میں شروع ہوتا ہے، چاروں طرف دروازے اندر. خیر مجھے انہوں نے کہا تھا یہیں بیٹھ جاؤ. پھر میں وہیں پر بیٹھ گیا. تو میں نے دور نا ایک بزرگ دیکھے، وہ سفید شلوار، سفید تہمت، سفید پگڑی، سفید داڑھی اور ہاتھ میں چھڑی، چلتے چلتے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے ہیں. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں. جب وہ تھوڑا سا قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، میں نے کہا یار یہ تو وہی بزرگ ہیں جن سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی. اب دیکھیں حضور داتا گنج بخش کا تصرف دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. تو اگر میں وہاں سے، اب وہ مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں تو چلو ایک بندہ ادھر جا کے بیٹھا تو نظر آ رہا ہے، مگر داتا صاحب کی مسجد کا ہال بہت بڑا ہے. اگر کوئی ادھر جا کر بیٹھ گیا تو اس کو کیا پتہ ہے. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہیں پر آ کر بیٹھنا ہے. کہا یہیں بیٹھ جاؤ. اور کہا انہوں نے کیا میرے کانوں میں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فرما رہی ہیں کہ جن بزرگوں کی میرے سے بات کر کے گئے ہو نا، میں نے ان کو یہاں بلا لیا. اس فقیر کو کیسے پتا تھا کہ میں نے حضرت سے کیا بات کی اور کس کے متعلق کی ہے؟ اس فقیر کو کیسے پتا تھا؟ میں نے تو دل کے اندر ایک بات کی تھی جو ان سے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا. میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا. اور قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا.
یہ حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کی دہلیز، ان کے اولیاء، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، وَنَظَرْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ إِلَىٰ حُكْمِ التِّصَالِ، وہ ساری دنیا کو ایسے رائی کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو حضور غوث اعظم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، حضور داتا گنج بخش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان شہزادوں کی دہلیز پر بیٹھنے والے فقیروں کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتے ہیں کون اپنے دل میں کیا بات لے کر آیا ہے اور کیا بات کر کے آیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ بے وقوفوں کو اور بے علم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ میرے محبوب کے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ میرا محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں ہے،